جی ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو فون کر رہا ہوں کافی دور سے، یورپ سے. موسٹ ویلکم. فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. میں آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پروگرامز ہوتے ہیں اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک دفعہ عمرہ کیا ہوں آج سے 25-30 سال پہلے. آپ کے پاس وہ کعبے کے جب اطراف جب لوگ طواف کرتے ہیں تو حجر اسود ہے، دوسرا یمنی ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ بعض وقت اس کی مرمت کی جاتی ہے کارنر کو، یا وہاں کیلے ٹھوکے جاتے ہیں یا پولیس کا انتظام رہتا ہے. اس کی حقیقت پتہ نہیں چلتی، حالانکہ تاریخ میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ 2-3 دفعہ کعبے کی بے حرمتی ہوئی، توڑا گیا تھا، یہ گیا تھا. تو اس کے باوجود بھی یہ کیا معجزہ ہے یا کیا ہوتا ہے جو ہر تھوڑے دن کو مرمت کی جاتی ہے؟ یا اس کے بارے میں اگر آپ روشنی ڈالیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی. دیکھیے کعبۃ اللہ کے اندر جیسے دوسری عمارتیں ہیں وہ مختلف موسموں اور حالات کے پیش نظر اس میں بھی تبدیلی آتی ہے اور وہاں پر بھی مرمت کا کام ہوتا رہتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو مرمت کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہند پاک کے یا بدعقیدہ مسلمان جاتے ہیں وہ کھرچ کھرچ کے کعبۃ اللہ کے دیوار کو یا کعبۃ اللہ کے غلاف کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسی صورت پہ مرمت تو سعودی حکومت کرواتی ہے. لیکن جو بات آپ جاننا چاہ رہے ہیں نا، دراصل ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کا جواب میں نے دیا ہے. انہوں نے ہاں وہ شیعہ حضرات کی طرف سے ہے. اگر آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر دیں گے تو میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا. آپ اگر ریگولر بیسس پر میرا چینل دیکھیں گے تو آپ کی جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ مس نہیں ہوں گی. تو یہ آپ میرا خیال سے ریگولر بیسس پر چینل نہیں دیکھتے. نہیں، جب کبھی وقت ملتا ہے تو میں آپ وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں. ہاں یوٹیوب پر ہی آپ ریگولر بیسس پر کم از کم دن میں، ایک ہفتے میں 2-4 مرتبہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ایڈریس میں کرتا رہتا ہوں. اچھا اچھا. یہ فیک اصل میں حاسد ہیں جو امن اور سلامتی کے توحید کے دشمن ہیں، وہ اس طرح کی خبریں عام کرتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ آپ آئیں اور دیکھیں گے کعبۃ اللہ دن بدن اس میں وسعت ہوتی جا رہی ہے. آسائش اور اس کی جو آپ کی سہولت کے لیے جو بھی انتظام حکومت کرتی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اس کی آپ آ کر ہی مشاہدہ کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم کب آئے تھے آپ؟ میں سرکار میں میرا 30 سال ہو گیا مجھے آ کے. 30 سال! اللہ کے بندے اتنی دور آپ بیٹھے ہو 30 سال سے. آ جائیں دیکھیں بیت اللہ کی زیارت کریں. کچھ ایسی مصروفیت تھی، مجبوریات اور واجبات تھے جس کا میرے کو ادا کرنا ضروری تھا. اللہ آسان کرے. اللہ والدین وغیرہ کا. اور میں ہند سے تعلق رکھتا ہوں، حیدرآباد دکن سے. میں بھی دلی سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں، تو پھر میں اپنے مصروفیات میں تھا یہ، تو اس دوران وہ ہو نہیں سکا. سمجھا پھر انشاءاللہ پروردگار اگر موقع دیا تو بالکل. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عابدی ہے. عابدی. حیدرآباد دکن سے ہے میرا. بہت اچھی بات ہے. بہرحال آپ کے بہت اچھے پروگرامز ہوتے ہیں اور معلوماتی ہوتے ہیں. خدا آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آمین. جو چینل آپ پسند کرتے ہیں اگر وہ اس لائق ہے کہ دیکھا جائے تو اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کی جائے. اس کی جوائن ممبرشپ اختیار کریں، جوائن ممبر بنیں. ہاں، جب پتہ ہے آپ کو یورپ میں بھی بعض وقت بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے.
اکثر لوگ غلط وہ کر دیتے ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. تو وہ تو پوری دنیا میں ہے، وہ یورپ کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. دھوکے باز آپ کو پوری دنیا میں مل جائیں گے آپ. ہاں سب جگہ ملتے ہیں. بہرحال آپ کا بہت قیمتی وقت دیا ہمیں، اور دعا کریں کہ خدایا پروردگار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا میں امن پیدا ہو. آپ اگر میرا چینل دیکھتے تو کم از کم یہ جملہ آپ نہ کہتے. یہ جملہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے نا. صدقے اور خیرات اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی کی وجہ سے آپ کو دے گا. وہ نبی کی پیدائش سے پہلے بھی لوگوں کو دیتا رہا ہے، اور نبی کے انتقال کے بعد بھی اس کی رحمت، اس کا فضل قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی اس کے انعامات اور اس کے رحم میں اضافہ ہوگا. ہمیں جنت اللہ تعالیٰ دے گا، جنت کے میوے کھلائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے. لیکن یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے نا، یہ حیدرآبادی ٹپیکل ٹائپ کا جو جملہ ہے، اس کی تصحیح اصلاح کر لیں. ایسا نہ کہا کریں کہ اللہ کے رسول کے صدقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے کہ وہ صدقے کا محتاج ہو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہیں. جی بہرحال ہم یہ توسل کے لحاظ سے ہم وہ لیا کہ رسول خدا کی ولادت سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آدم سے پہلے میرا نور خلق ہو چکا تھا. نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے وما کنت تدری مل کتاب ول ایمان. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ آپ کو تو کتاب اور ایمان کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات جب شروع ہوئی ہے نا 40 سال کے بعد، تب رسالت ملی ہے آپ کو، اس سے پہلے رسالت نہیں ملی. تو یہ بھی کہنا یہ درست نہیں ہے. اچھی بات ہے. میرا بہت قیمتی وقت لیا، میں آپ کا معذرت چاہتا ہوں، اور بہت بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کر. آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا. مجھے امید ہے کہ یہ جو عقیدے کی اصلاح کی گفتگو کی گئی ہے وہ آپ اس کو ضرور یاد رکھیں گے. چینل سے جڑ جائیں، چینل کی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس طرح کی بدعقیدگی سے آپ بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سرکار آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوئٹزرلینڈ سے کال تھی یہ. عابدی صاحب آپ نے سنا کس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی. چینل کو دیکھتے بھی ہیں، چینل کو سراہتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چینل کی ریگولر ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی آپ کی سمجھ میں بہت سارے لوگ ہیں ایکچولی چینل کی ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں، چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب محمد عاقل کی یاد آتی ہے تو سوئٹزرلینڈ سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے، ادھر سے امریکہ سے کال کریں گے، عاقل صاحب ہم یہاں پر طائف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مدد کر دیجئے. اللہ کے بندے، چینل سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز دیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں.